سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ ہم کو وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہم کو لکھ دیا ہے، اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، سارے کام ہمارے اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کیا تم ہمارے لیے حق میں دو بھلائیاں یعنی وکٹری اور شہادت مارٹرڈم، وکٹری فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کی وجہ سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں اسپیشل عذاب پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ آپ فرما دو کیا تم ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے حق میں دو بھلائیاں یعنی وکٹری اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو، یعنی لوگوں کو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ملے گی بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقت ہے، یہ منافقت کی وجہ سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہ کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں اسپیشل عذاب پہنچاتا ہے، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے منافقوں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل عذاب پہنچائے گا، یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں۔ کہ کس کا انتظار ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجیے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی، خوش ہو کے خرچ کرو یا بغیر خوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نافرمان لوگ جو ہے یعنی منافقین مشرکین جو بھی ہے، اللہ خوشی سے خرچہ کرو یا غم سے خرچہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہے، سمجھا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات، یعنی اپن جو چیریٹی کرتے ہیں نا، صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ یعنی انہوں جو یہ حرکت کر رہے ہیں نا، ان کی طرف سے جو چیریٹی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی چیز فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ انہوں اللہ اور اس کے رسول کے کو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ نماز کی ادائی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی وہ بے رغبتی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ نماز کو آتے ہیں منافقہ مگر کاہلی سے، اور انٹرسٹ ہی نہیں رہتا ان کو، بے رغبتی رہتی، تو وہ سچویشن میں آتے ہیں ہائپوکریٹس جو آتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی خوشی سے نہیں کرتے لوگ۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو آپ کو نہ تو ان کے مال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کو ان کے پیسہ لتا جو بھی ان کی پراپرٹیز ہے، اس سے ایک دم کوئی چیز تعجب نہ ہونا چاہیے، نہ ان کی اولاد سے،
بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. جو سچویشن میں ہے وہی سچویشن میں تو مرے بھی. آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس قدر بزدل ہے، اس قدر ڈرپوک ہے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں. جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہائپوکراسی ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں. ڈر جاتے ہیں کہ منافقت ظاہر ہو جائے گی، اس لیے وہ بصورت تقیہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں. تقیہ اس کو بولتے ہیں چھپ جانا، یعنی چھپ کے رہنا. بھائی ہم اس واسطے سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں ہمارے کو کوئی جان سے مار دیں گا بول کے، ہم تقیہ میں ہیں بول کے جھوٹ بولتے لوگ، لیکن حالانکہ نہیں رہتے. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ، پناہ گاہ مطلب کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ان کو سیکیورٹی ہو، یا کوئی غار میں یا سرنگ ٹنل مل جائے تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں گے. وہ اگر کوئی غار دکھ جائیں گا ان کو یا سرنگ دکھ جائیں گی یا کوئی سیف پلیس دکھ جائیں گی تو بھاگتے ہوئے وہ جگہ پلٹ جائیں گے. اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی نہ رہیں گے مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں، جھوٹی لائلٹی دکھا رہے ہیں لوگ. آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو چیریٹی کی ڈسٹریبیوشن میں آپ پر ٹانٹ کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں یا ان چیریٹی میں کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی ان کو بھی کچھ مل جائیں گا تو وہ راضی ہو جائیں. اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے، اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے جو ان کو اللہ اس کے رسول نے دیا، عطا فرمایا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے. اگر جو اللہ اس کا رسول جو ان کو دیا تھا اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے اور یہ بولتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے تو اچھا ہوتا. ان قریب، نیئر فیوچر، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول اور دے گا اور عطا فرمائے گا. بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، یعنی اللہ ہی کی طرف انٹرسٹڈ ہیں. اگر وہ لوگ یہ بولتے تو زیادہ اچھا ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے. اس دنیا بھی اللہ ہی کی دنیا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ٹانٹ نہیں کرتے تو یہ اچھا ہوتا، بہتر. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک چیریٹی یعنی زکوٰۃ محض اسپیشلی فار قریباں، فار پور پیپل اینڈ فار میزریبل پیپل، محتاجوں کو اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے. اور جو زکوٰۃ وصول کرنے، صدقہ وصول کرنے والے جو جا کے وصول کر کے لا رہے ہیں، اس کے والنٹرز اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا
مقصد ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے بوجھ اتارنے میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یعنی جو بھی چیریٹی مل رہی وہ غریبوں کو، ویزریبل پیپل کو، اور جو لوگ سفر میں ہیں ان کو، اور مسلمان غلاموں کو جس کی گردن مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے ان کو چھڑانے میں، ایسے سب چیزوں میں خرچہ کرنا اچھی بات ہے، حق ہے۔ اور یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کمپلسری کیا گیا، کر دیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔